ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آج 26 ماہ مبارک رمضان ہے۔ دھیرے دھیرے یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی منزلوں تک پہنچ رہا ہے۔ یقیناً جب اس ماہ کی ابتدا ہوئی تھی تو بڑی رونق تھی، اور وہ رونق صرف اس لیے تھی کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں ہمیں مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مہمانی کا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمیں خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس مہینے کو اس اعتبار سے گزار لیا جیسے کسی میزبان کے گھر میں مہمان رہا کرتے ہیں۔ اگر نہیں، کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو 4 روز ابھی باقی ہیں، ہمیں انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے اب سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ 4 روز جو ہماری زندگی کے انتہائی قیمتی ہیں، انہیں ہم اس اعتبار سے گزاریں گے جیسے ہمارا پاک پروردگار چاہتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم سوال جواب کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ سوال جواب یعنی ماہ مبارک رمضان اور عبادات اور روزوں سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر دوں کہ اول ماہ مبارک رمضان سے روزانہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو شخصیت آپ کے روبرو ہوتی ہے، یعنی حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ مولانا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم مولانا کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے زینبیہ چینل میں ان کا استقبال کریں، ان کا خیر مقدم کریں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا روزانہ کی طرح یومیہ دعا سے ہوگی، یعنی آج 26 ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھی جائے گی۔ دعا کے بعد مولانا وضاحت کریں گے اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جب تک مولانا دعا پڑھ رہے ہیں آپ اسے بغور سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ خدایا پروردگارا، ہمارے تمام اعمال، ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول قرار دے، قدردانی کر دے، اس کا شکر تو ادا کر دے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ خدایا ہماری گناہوں کو بخش دے۔ اور تیسرا جملہ اس میں یہی کہ ہمارے اعمال کو مقبول قرار دے، قبول شدہ واقع ہو جائیں، ہمارے گناہ عیب کو چھپا دے، مستور رہیں، سب چھپے رہیں۔ اے سب سے بڑے سننے والے، اسمع السامعین۔ پہلا ہی جملہ دعا کا یہ ہے کہ ہماری کوششوں کو قدر قرار دے۔ یقیناً انسان ماہ مبارک رمضان میں محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ مشکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکریہ ادا کرو۔ مشکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ قابل قبول ہے، قبول کر لیا تمہارا عمل، تمہارا تحفہ، تمہاری بات قبول ہو گئی۔ اس کو مشکور کہتے ہیں عربی میں۔ اگر انسان غور کرے، اتنی زحمتیں کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، پانی نہیں پیتا، پیاسا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے، اپنی قائم کردہ نظام زندگی کو درہم برہم کر دیتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی مہمانی کے لیے۔ اگر انسان غور کرے ان ساری محنتوں کو جو وہ انجام دیتا ہے، ان ساری کوششوں کو جو انجام دیتا ہے، اگر یہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو
مقبول واقع نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان کتنا بڑا گھاٹے میں ہوگا، انسان کتنا زیادہ یعنی کتنا سخت گزرے گا اس انسان کے اوپر کہ اتنی محنتیں کرنے کے بعد بھی انسان کو کچھ نہیں ملا۔ اگر سارے اعمال انجام دینے کے بعد ذہن میں یہ خیال آ جائے اور اگر کہیں سے یہ خبر مل جائے کہ پروردگار راضی نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا تمہارے ان سارے اعمال سے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً جب خدا کی بارگاہ میں اس کی عنایتوں کے پیش نظر خدا خود دیکھتا ہے، عنایت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ مشکور، سعی مشکور، یعنی یہ عمل جو قابل قبول ہو گیا۔ کبھی ہمیں توجہ ہونی چاہیے، کبھی ہمیں اس بات کا بھی تو غصہ آنا چاہیے کہ ہمارا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ پروردگار عالم میں نہ پہنچے، نہ جائے۔ سوچنا چاہیے نا کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں آ گئی، ہم نے اس پہ کوئی عیب تو نہیں لگا دیا، ہم نے اس میں کوئی اپنے انسان غور کرے، ایک غیبت کرتا ہے، ایک چغلی، ایک غیبت انسان کرتا ہے، 40 دن تک نماز روزے قبول نہیں ہوتے۔ مذاق نہیں ہے یہ، 40 دن تک نماز روزے قبول نہیں ہوتے انسان کے۔ اب یہ سوچے کہ پورے ماہ مبارک رمضان کے اعمال کہاں گئے انسان کے؟ اس شخص کے نام اعمال میں چلے گئے کہ جس کی غیبت کیا تھا، اپنے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خود انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے نبی کریم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دنیا کی ساری محنتیں کرنے کے بعد زندگی میں وہ انسان جو سب سے بڑا گھاٹے اٹھانے والے میں سے ہے وہ کون ہے؟ کہ جس کے سارے وہ کرتا بھی ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کی فکر میں رہتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے عمل کے بارے میں خبر نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نے یہ خطاب پیغمبر سے صرف نہیں کیا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، نتیجے اور رزلٹ تک نہیں پہنچتا ہے، تلاش کرتا ہے لیکن نہیں پاتا ہے، راستہ چلتا ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچتا ہے، رنج اٹھاتا ہے لیکن گنج میسر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اس کی ساری کوششیں بے فائدہ و بیکار ہو جاتی ہیں؟ کیوں یہ انسان گھاٹے میں ہے؟ اگر انسان خدا کی عنایتوں کو اپنے اعمال پر نہیں دیکھے گا تو اسی طریقے سے ہوگا، سب بیکار ہو جائے گا، سعی مشکور نہیں ہوگی بلکہ سب خراب ہو جائے گی۔ لہذا وہ سعی جو مشکور ہو اس میں خلوص نیت پایا جانا چاہیے، سچائی پائی جانی چاہیے، خلوص نیت پائی جائے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ صبغۃ اللہ، رنگ خدائی پایا جانا چاہیے، اللہ کا رنگ اس میں پایا جانا چاہیے، تب یہ ہمارا عمل صالح، یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ سب پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں۔ اور پھر جب انسان آخرت کی تلاش میں ہوگا تو آخرت پائے گا، ایمان کے ساتھ جب آگے بڑھے گا تو یہ عمل اس کے مقبول واقع ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی پھر کوششیں مشکور ہیں۔ لہٰذا اپنے گناہوں کے پردے کو، اپنے گناہوں کی رکاوٹوں کو، وہ جو اعمال میں ہمارے زنجیر بن جاتے ہیں ان کو ہم ہٹائیں، تو سعی مشکورہ کی دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے عمل کو خداوند عالم مقابل قبول قرار دے۔ اور یہی کہا ہے اس میں ذنبی فیہ مغفورہ، خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں، آج کے دن میں خدایا ہم تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو مغفور، بخشیدہ، بخشش شدہ، مغفور قرار دے، اور ہمارے عمل کو اس میں مقبول قرار دے۔ گناہوں کی بخشش کی دعا کی جا رہی ہے، عمل کے مقبول ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان روحانیت حاصل کرنے کا، معنویت تک پہنچنے کا مہینہ ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو روحانیت اور معنویت کی طرف لے جائے۔
کیوں خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں آسان ترین کام سونے کو بھی عبادت قرار دیا ہے، سانس لینے کو بھی تسبیح قرار دیا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے کہ تم سو بھی رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تب بھی حال عبادت میں ہو، تو یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ خداوند عالم کی طرف سے عطائیں ہیں، کیا ہم نے واقعاً اس کو دیکھا؟ خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے سرکار رسالت مآب نے مگر نہیں کہا ہم سے کہ تمہاری پیٹھ پر گناہوں کے بوجھ آ گئے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان میں سجدوں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس پیٹھ کو ہلکا کرو، خود سرکار رسالت مآب نے کہا ہے۔ تو اب اس مہینے میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری گناہوں کو خدا سے یہی کہا جا رہا ہے کہ خدا بخش دے، مغفور، مغفرت کے ساتھ، اور عیبی مستورہ، خدا سے تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہمارے عیب چھپے رہیں، پردے پڑے رہیں، ہماری برائیاں کسی کو پتہ نہ چلے۔ خود ہم اپنے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں رہتے ہیں، جبکہ پروردگار کی بارگاہ میں ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں کہ خدایا ہمیں اپنے عیب میں ایسا مشغول کر دے کہ ہم کسی دوسرے کے عیب کو دیکھیں ہی نہیں۔ کون اس دنیا میں ہے جس کے اندر عیب نہ پایا جاتا ہو؟ بے عیب فقط خدا ہے، اس کے اولیاء ہیں، بس۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسروں کی آنکھ میں ایک کانٹا بھی چلا جاتا ہے تو انسان اس کو دیکھتا ہے۔ اپنی آنکھ میں، اپنے جسم میں، اپنے وجود میں پورا شاخ پوری چلی جا رہی ہے اور انسان نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے عیب کو دیکھنا چاہیے، اپنے عیب کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عیب کو دیکھیں گے تو انسان دوسروں کے بڑے بڑے عیب سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث معصوم علیہ السلام کی ہے، توبہ، خوشا بحال ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے عیب کے ذریعے سے دوسروں کے عیب سے دور ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، واقعاً توبہ ہے۔ لہذا انسان دیکھے عمل مقبول کیسے سخت ہیں، عملی مقبولہ، اس میں عمل ہمارے مقبول قرار دے۔ نماز صبح پڑھنا، نماز شب پڑھنا کتنا سخت ہوتا ہے، انسان اس وقت اٹھ نہیں پاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے، انسان نہیں اٹھ پاتا۔ حضرت فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ہمارے 11ویں امام نے فرمایا ہے کہ جو بھی ارادہ کرتا ہے کہ ہم نماز شب پڑھیں تو خداوند عالم اس کے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے نماز شب کا ارادہ کیا اور وہ نماز شب کے لیے نہ اٹھے، نہ پڑھے، فرشتے لگائے جاتے ہیں کہ اٹھ جائے۔ پھر امام نے کہا مگر یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ ایک زنجیر کو اپنے پیروں میں باندھ دیتا ہے، اپنے جسم پہ زنجیر کو لگا لیتا ہے، زنجیر میں جکڑ لیتا ہے خود کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کو نماز شب کی طرف نہیں لے جا پاتے۔ لہٰذا توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنی اس زنجیروں کو کاٹ ڈالو، توڑ ڈالو، امام کہہ رہے ہیں، تاکہ نماز شب کے لیے اٹھ جاؤ۔ واقعی یہ مصرع بہت اچھا ہے کہ ہر کے سحر ندارد از خود خبر ندارد، ہر کے سحر ندارد از خود خبر ندارد۔ وہ انسان جو سحر بیداری نہیں کرتا وہ خود میں اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غافل ہے یہ انسان۔ لہذا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ دعائیں ہمارے حق میں مقبول ہوں گی، لیکن جب ہم خود کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے، عمل مقبول، اور خدا کی طرف سے ہمارے عمل کا شکر کب ادا کیا جائے گا؟ جب اس میں خلوص پایا جائے گا، جب ہم سب خدا کے لیے کریں گے، جب خود خدا کہے گا کہ یہ وہ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ جزا چاہیے نہ شکر چاہیے، تو خدا کہتا ہے کہ ہم قبول کر رہے ہیں، پورا قرآن کا سورہ ان کے لیے نازل کر دیتا ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے لیے شکریہ کے طور پر قرآنی سورہ آیا ہے، تو ہم بھی اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ خداوند عالم ہمارے عمل پر مشکور ہو اور وہ یہ کہے کہ تمہارا عمل قابل قبول ہے۔
دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، خدایا ان بچے ہوئے ایام و ساعات ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے مغفور، اپنے بخشیدہ شدہ بندگان خدا میں سے قرار دے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہمارا وقت ہو گیا اب سوال جواب کا۔ مولانا نے دعا آپ کی خدمت میں پیش کی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور فوراً سوالات اپنے اپنے درج کرائیے۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اصل میں سوال جواب کے اوپر مبنی ہے، تو آپ جو سوالات کریں گے ہم وہ سوالات مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے اور مولانا اس کے جوابات دیں گے۔ تو جو بھی سوال ماہ مبارک رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق ہوں، آپ فوراً ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی سوال کیجیے۔ ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے اور اسی نمبر کے اوپر آپ کو کال کرنا ہے۔ ہلو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو آپ اسی سوال پہ موبائل پہ پوچھ لیجئے۔ جی ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اچھا، یوٹیوب تو جی ٹھیک ہے، بالکل مولانا آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ، اور آپ بعد میں بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور موبائل کے اوپر ہمارا یہ پروگرام اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو آپ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ اپنے سوال کا جواب آپ خود بھی سنیے، سننا تو چاہیے یقیناً، لیکن فوراً اگر آپ کو جواب نہ ملے تو بھی آپ سوال پوچھیے، اس لیے کہ آپ کے سوال کا جواب مولانا دیں گے اور وہ جواب اور سوال یوٹیوب کے اوپر محفوظ ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کو بعد میں موقع ملے تو آپ یوٹیوب آن کیجئے اور آپ اپنا جواب دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے موبائل پہ سوال کیا، اپنا سوال ہم نے درج کر لیا۔ اب مولانا جب جواب دیں گے تو آپ اپنا یوٹیوب آن کر لیجئے، یوٹیوب کے اوپر جائیے، زینبیہ چینل لائیو آپ کلک کیجئے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ مولانا سوال پوچھیں گے اور مولانا جواب دیں گے تو اسے آپ خود سن لیں گی، لہذا بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ سوال جواب کا وقت ہو گیا ہے، لہذا آپ سوالات کیجئے، ٹیلی فون اٹھائیے۔ آپ کے سامنے جو نمبر موجود ہے 9619648993، اس نمبر کے اوپر آپ ابھی کال کیجئے اور کال کر کے اپنا سوال دریافت کریں۔ آئیے میں ایک بات کی طرف ضرور آپ کو متوجہ کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زینبیہ چینل کے اوپر اس وقت پروگرامز آ رہے ہیں، اور پروگرام میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو بھی پروگرام چل رہا ہے اس کے درمیان ایک پرومو چل رہا ہے۔ اس پرومو میں گزارش آپ سے کی جا رہی ہے کہ آپ کے وہ چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے جو ابھی نابالغ ہیں، یعنی 9 برس سے کم کی لڑکیاں اور 15 برس سے کم کے لڑکے، یہ بچے جو روزے رکھ رہے ہیں، یقیناً ان کا روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ اگر ان بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو شاید ہماری طرف سے کوتاہی ہو جائے گی، لہذا ہم نے اس کے پہلے بھی پروگرام پیش کیا ہے اور اب پھر آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کے نابالغ بچوں نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں، آپ ان بچوں کی ایک ویڈیو کلپ بنائیے، اس میں بچے کا نام، بچے کی زبانی، بچے کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، ایج کیا ہے، تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں، روزے کتنے رکھے، یہ ایک انٹروڈکشن چھوٹا سا ہمارے حوالے کریں۔ اور ساتھ میں اگر آپ کا بچہ مزید ٹیلنٹڈ ہے، یعنی وہ نوحہ پڑھتا ہے، وہ منقبت پڑھتا ہے، وہ قصیدہ پڑھتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے،
اس کو جو کچھ بھی زبانی یاد ہے آپ اس کو بھی ریکارڈ کیجئے تاکہ ہم اسے بھی سنیں. خیال رہے یہ پروگرام ماہ مبارک کے بعد جب زینبیہ چینل سے نشر ہوگا اور آپ کا چھوٹا موٹا بچہ اپنے آپ کو ٹی وی پہ دیکھے گا تو اس کے حوصلے بلند ہوں گے اور ہمت بڑھے گی اور پھر وہ آگے بڑھ کر مزید ٹیلنٹس کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. لہٰذا یہ کوشش کیجئے کہ آپ جلد از جلد ویڈیو بنائیے اور ویڈیو بنا کر کے اسی نمبر کے اوپر آپ اپنا ویڈیو ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. جو نمبر آپ کے سامنے موجود ہے اس نمبر پہ آپ ویڈیو سینڈ کیجئے اور ہمارے زینبیہ چینل کے اسٹوڈیو میں بھیج دیجیے. آئیے میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوالات کا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوالات اگر آپ ابھی کر لیں تو مولانا جب جواب دیں تو اس درمیان ڈسٹربینس نہ ہو بلکہ ہم سوال پیش کریں مولانا جواب دیں. تو بیچ میں جب کالس آتی ہے تو پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے. جس نے سوال کیا وہ اپنا جواب مکمل طور پر نہ سن پائے اسے بھی پریشانی ہوتی ہے. لہذا آپ سوال ابھی پوچھ لیجئے. ٹیلی فون اٹھائیے, نمبر آپ کے سامنے ہے, اس نمبر پہ آپ کال کیجئے, ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں. آئیے لیکن مولانا ابھی جو ایک سوال آیا ہماری بہن نے کیا ہے, حالانکہ اس کا تعلق ماہ مبارک سے نہیں ہے مگر آج کے دن سے اس کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ منگل کے دن بازار سے جھاڑو وغیرہ خرید کے نہیں لانا چاہیے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں. کیا شریعت میں اس کا کوئی حکم ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو نہ کرے تو انسان بہتر ہے. مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کال لیجیے پھر نہیں. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جو ہے دلی سے صبا بول رہی ہوں. جی 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 میرا یہ کوشچن ہے کہ میں جیسے عید میں بنارس جاؤں گی تو اب جو زکوٰۃ فطرہ ہے تو زکوٰۃ فطرہ ہم تو اپنے سسرال میں رہیں گے یا میکے میں رہیں گے کسی کیا کہیں بھی رہیں گے تو لیکن زکوٰۃ فطرہ ہم خود دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مطلب کیسے ہم دیں گے کیونکہ ان چاند کے ہونے کے بعد کا کھانا تو ہم وہیں کھائیں گے چاہے سسرال میں کھائیں چاہے میکے میں کھائیں. ٹھیک. تو ہم دینا لیکن ہم خود چاہتے ہیں کیونکہ ہم سال بھر تو ہم اپنے گھر رہتے ہیں لیکن تو اس کا کچھ تدبیر ہے اس کی کچھ حل ہے اس کے لیے کہ ہم خود دیں زکوٰۃ فطرہ. بہتر بہتر ہے بالکل. مولانا ابھی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس یہی سوال تھا. ٹھیک ہے آپ موبائل آن رکھیں, مولانا آپ کو ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. خدا حافظ. جی حضور منگل کو جھاڑو نہیں خریدنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. بعض وقت کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں تو آداب اسلامی میں مثلا تہذیب اسلامی جو کتاب ہے تہذیب الاسلام حلیۃ المتقین فارسی میں ہے تو اس کا اردو ترجمہ ہے تہذیب الاسلام. اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. مثلا فقیری اور تنگی آتی ہے, اس میں کچھ روایتیں ہیں جھاڑو دینے کی لیکن خریدنے کا ایسا کچھ نہیں ہے. یا مثلا کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ سہ شنبے کے روز بال اور داڑھی وغیرہ نہیں کٹوانا چاہیے. تو اب اگر کسی انسان کو صرف سہ شنبے ہی کو چھٹی ہوتی ہو تو کیا کرے؟ تو منع نہیں ہے. اگر نہیں کروائے گا تو بہتر ہے, نہیں خریدے گا تو بہتر ہے, لیکن خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب پرانی باتیں ہیں. یہ شریعت میں ہمیں واجبات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں واجبات پہ عمل کرنا ہے اور حرام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. باقی سنت مستحب پہ جتنا عمل کر سکیں اتنا بہتر ہے. شکریہ. ہلو السلام علیکم. جی آپ کی کال کٹ گئی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ کال کریں تو شاید ہم آپ کی کال پھر ریسیو کر پائیں گے. کبھی کبھی نیٹ ورک کے مسائل ہوتے ہیں لہٰذا آپ دوبارہ کال کیجئے انشاءاللہ. جب تک مولانا کی خدمت میں ہم دوسرا مسئلہ پیش کرتے ہیں. حضور ایک سوال آیا کہ
اگر شوہر کسی روزے دار بیوی کے اوپر سختی کرے کہ اٹھو افطار بناؤ، تو کیا بیوی پہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ جائے اور شوہر کی اطاعت کرے اور افطار بنائے؟ افطار بنانا ہی نہیں، شوہر کے اوپر جائز نہیں ہے کہ کسی بھی کام کے لیے زبردستی کرے، نہیں۔ حرام کام اگر وہ کوئی کر رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے تو زبردستی کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی مباح کام کے لیے زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ کال لے لیتے ہیں، پھر آپ جواب دیں انشاءاللہ۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ السلام، یہ تمہارا ایک سوال ہے، جی اگر روزے کا فدیہ گیہوں دیا جا سکتا ہے یا روپیہ دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جناب آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب؟ ملاٹ سے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ تو بیوی کے اوپر افطار بنانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور بنائے، یہ فریضہ تو خود شوہر کا ہے۔ جی، یعنی کسی بھی کام کے لیے، میں ایک بالکل عمومی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی کام کے لیے زور زبردستی شوہر نہیں کر سکتا، سوائے اگر کسی حرام کام کی طرف جا رہی ہے بیوی تو اسے روکنے میں زبردستی کی جا سکتی ہے، جی لیکن باقی کسی کام کے لیے، ایک گھر کی صفائی کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، افطار بنانے کے لیے، دسترخوان لگانے کے لیے نہیں۔ یہ تو خود بیوی کا فریضہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو کام ہوتا ہے وہ خود کرے، لیکن اس کے لیے زبردستی اور اجبار نہیں کرایا جا سکتا کہ نہیں تمہیں کرنا ہی ہے، تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال زندگی کی گاڑی جو ہے وہ مشترکہ پہیوں پہ چلتی ہے، گاڑی جب چلتی ہے تو دونوں طرف چلتی ہے، تو ساتھ میں مل کے چلنا چاہیے، کچھ بیوی کو کرنا چاہیے، کچھ شوہر کو کرنا چاہیے، دونوں زور و زبردستی سے کوئی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے کہ زبردستی ظلم کیا جائے۔ ہلو ہلو ہلو، جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، میرا ایک سوال ہے جی کہ اگر روزے کے اندر گیس آ جائے جی تو کیا روزہ اسی ٹائم کھول لینا چاہیے یا اسی وقت لینا چاہیے؟ ٹھیک، اور 5 دن کے بعد میں روزہ رکھ سکتے نہیں آتا تو ٹھیک غسل کرتے ہیں؟ اب بتائیے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں گجرات سے کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، دعا میں یاد۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ اس سوال نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر صاحب آئے غصے میں، ابھی تک تم نے افطار نہیں بنایا، کیا کر رہی ہو بیٹھی ہوئی، جلدی بناؤ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا نے بتایا کہ شوہر کوئی زور زبردستی بیوی کے اوپر نہیں کر سکتا، یہ فریضہ تو خود شوہر کا ہے، بلکہ بیوی بیٹھی رہے اور شوہر کے اوپر فرض ہے کہ وہ افطار کا اہتمام کرے، کھانے کا انتظام کرے، وہ لائے اور لا کر کے دے۔ گھر میں نہیں پکایا، آپ بازار سے لائیے، لا کے انتظام کیجیے۔ لیکن بہت اچھی بات مولانا نے کہی کہ میاں بیوی یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جب دونوں پہیے برابر سے چلتے ہیں تو گاڑی راستے پر ہموار رہتی ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نہ ان کو ان پر زبردستی کرنی چاہیے، نہ ان کو ان پر زبردستی کرنی چاہیے، بلکہ دونوں مل جل کر کے آپسی مصالحت سے یہ کام کریں تو زیادہ بہتر۔ اور یہ بات تو حضور صرف افطار کی نہیں ہے، یہ کھانا جو بنانا ہے روزانہ یا روزانہ کی جو ضروریات ہے، سارے کام کے لیے یہی گفتگو ہے، یہی۔ نہ یہ کہ کھانے پینے اور اس
کسی بھی کام کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی. سماج اور معاشرے میں جو چیز کیا جاتا ہے بس اسی کو کروایا جا سکتا ہے. وہی چیزیں وہ بھی اپنے اخلاقی طور پر کرنا چاہیے. اور وہی ہم نے عرض کیا کہ دونوں کو ساتھ میں مل کر جائے، ورنہ زور و زبردستی کسی کام کے لیے نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے جو دہلی سے کال کر رہی ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ بنارس ہمارا وطن ہے، ہم عید کرنے بنارس جائیں گے اور وہاں ہم اپنے گھر پہ رہیں گے، یا مثلا اپنے اجزاء کے گھر پہ رہیں گے، اپنی بہن کے گھر پہ رہیں گے، بھائی کے گھر پہ، کہیں بھی رہیں. تو وہاں پہنچ کر کے فطرہ ہمیں اپنا خود دینا ہوگا یا جس کے ہم رہیں گے اس کو نکالنا ہوگا؟ فطرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کسی کے یہاں مہمان بن کے گیا ہے اور عید کے اعلان سے پہلے، یعنی عید کا چاند ابھی نمودار ہونے والا ہے، مغرب سے پہلے کہیں انسان پہنچ گیا کسی کے گھر مہمان، تو اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ وہ اس کا نان و نفقہ دے رہا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ جو وہاں پر اپنے گھر جا رہا ہے، خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، بولو یہ کہ مثلا وہاں پر کوئی اور پہلے سے گھر رہ رہا ہے، باپ رہ رہا ہے، بھائی رہ رہا ہے، بہن رہ رہا ہے، کوئی رہ رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، تو اگر خود بھی نکال دے گا تو وہ اس کا واجب ادا ہو جائے گا. ایک فطرہ بہرحال نکالنا ضروری ہے، چاہے مثلا گھر میں رہنے والا جس کے گھر میں ہم گئے وہ نکالے یا خود نکالے، لیکن ایک فطرہ دینا واجب ہے. تو ایسی صورت میں جس کے گھر پہ ہم گئے ہیں وہاں اس پہ صاف کہہ دیں. اور اگر اس کو اصرار ہی ہے کہ نہیں ہم فطرہ نکالیں گے، آپ ہمارے یہاں مہمان آئی ہیں، بولو سگی بہن ہے لیکن آپ مہمان، ہم فطرہ نکالیں گے، اصرار کرے اگر کوئی، تو اس میں ایسی صورت میں مثلا جو فدیے کی رقم ہے اس طریقے سے کچھ کسی بہانے سے، عیدی کے بہانے سے کیسے آپ دے دیں کہ مثلا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، فطرے کا بوجھ ہو جائے گا، تو الگ سے کچھ ان کی مدد کر دیں، آپ دے دیں تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، احساس بھی نہ ہو اور آپ کا بوجھ فطرے کا بھی نہ پڑے اور واجب بھی ادا ہو جائے. اس طریقے سے کر لینا چاہیے. الحمدللہ بھائی ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، خدا کا شکر ہے. بہنیں بھی صاحب حیثیت ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فطرہ خود نکالیں. بوجھ بھی نہیں ہے، بس ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم خود نکالیں. اجازت لینی پڑے گی پھر، آپ جس کی مہمان ہیں اس سے اجازت لینا پڑے گا، بغیر اجازت کے نہیں ہو پائے گا. تو آپ جس کے یہاں جا رہی ہیں اصل میں اب فطرہ اس کے اوپر واجب ہو گیا، کیونکہ آپ اس کی مہمان بن کے جا رہی ہیں. لیکن اگر آپ نکالنا چاہیں تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فطرہ اپنے پیسے سے نکالیں، اور یہ اجازت اگر وہ دے دیں تو پھر آپ اپنے پیسے سے نکال سکتی ہیں. لیکن اگر وہ کہیں نہیں، چپ چاپ بیٹھی رہو، ہم نکال رہے ہیں سب کا فطرہ، ایک فطرہ ہمارے اوپر بھاری تھوڑی پڑ رہا ہے، یہ کہہ کے وہ نکال دے، تو پھر اب مزید آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک ہی بار نکلے گا، بار بار نہیں نکلے گا. بہت شکریہ حضور. اس طرح کے سوالات اگر آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا. ملاٹ سے سوال ہے حضور کہ جب ہم روزہ چھوٹ جانے کے بعد فدیہ روزے کا دینا چاہیں تو کیا ہمیں گیہوں ہی دینا پڑے گا یا ہم روپیہ بھی دے سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ انسان اناج دے. اب یہ تو آسانی کے لیے ہم کو اجازت دی گئی کہ اگر اناج نہیں دے سکتا ہے تو اس کی قیمت کو دے دے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی انسان، اسی لیے فدیے میں شرط یہ ہے کہ اگر پیسہ دے رہا ہے کسی کو تو یقین ہونا چاہیے کہ اس سے اناج خریدے گا، گیہوں خریدے گا، چاول خریدے گا، تو بس اس حد تک پیسہ دینے کی اجازت ہے. ورنہ اگر یقین نہیں ہے کہ یہ اناج نہیں خریدے گا تو پھر نہیں دے سکتے، کیونکہ گیہوں یا چاول ہی دینا ہے فدیے کی رقم میں، فدیے کے طور پہ. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے شوہر پٹھان ہیں جی اور ہم سید ہیں، اور فطرہ ان کا فطرہ الگ اور ہمارا فطرہ الگ، تو ہم کچھ کمائی کرتے ہیں
तो हम अपना फितरा अलग देते हैं, उनके पैसों में नहीं निकाल सकते? कमाई कौन कर रहा है? कमाई शौहर ही करते हैं, टैक्सी ड्राइवर। ठीक, शौहर हमारे। ठीक है, ठीक है। तो आपको अभी मौलाना जवाब देते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? नहीं। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? अंताफिर से बोल रहे हैं। जी कैनाल। जी जी, मौलाना आपको अभी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। और हेलो सुनिए। जी जी हेलो। पूछिए, जी पूछिए। जैसे शौहर के पैसों में अगर हम फितरा नहीं निकाल सकते हैं, तो जैसे हमने कुरान पढ़ा था, उसका हदिया हमको मिला है, तो हम उन पैसों में अपना फितरा निकाल सकते हैं? ठीक, ठीक है, मौलाना जवाब देते हैं आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, जी। तो फिदिया के लिए ये हुक्म है कि अनाज आपको देना है। अब अगर आप अनाज नहीं किसी को पहुंचा सकते तो वहाँ रकम भी दे सकते हैं, मगर इस शर्त के साथ कि इस रकम से आपको अनाज ही ख़रीदना पड़ेगा। अगर यकीन है कि वो अनाज ख़रीद लेगा तो रुपया दे दीजिए, वरना एहतियात के तौर पर आपको अनाज ही देना पड़ेगा। और गुजरात से एक सवाल है हुजूर के, खातून रोज़े से है और रोज़े की हालत में अगर नजिस हो जाए तो दोपहर का वक्त या दोपहर ढलने के बाद अगर हालत नजासत में गई है तो अब क्या करे वो, और रोज़ा उसका ख़त्म हो जाएगा या रोज़ा मुकम्मल करना पड़ेगा उस दिन? नहीं, अगर अजान से कुछ देर पहले भी इल्म हो गया कि हालत नजासत में आ गई है खातून, तो रोज़ा उसका उस दिन का नहीं रहेगा। लिहाजा रोज़ा जिस वक्त भी पता चला कि हालत नजासत आ गई है उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो बिल्कुल रोज़ा खोलने का वक्त ही क्यों ना हो, और उसके क़ज़ा करना पड़ेगा, उस दिन का रोज़ा नहीं होगा। वैसे खोलना नहीं है, ये तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, रोज़ा ख़त्म हो गया, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब इसके बाद खा भी सकती है? बिल्कुल खा पी सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता दूसरे रोज़ेदारों के सामने एहतराम माह मुबारक रमज़ान ज़रूरी है। तो रोज़ा आपका बहरहाल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खाने पीने में आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि घर में और रोज़ेदार हैं, बच्चे हैं, अब उनके सामने अगर आपने खाना पीना शुरू किया तो ये रोज़ेदारों के साथ बद एहतरामी होगी। लिहाजा खामोशी के साथ अगर आप चाहें तो खा पी भी सकती है, लेकिन रोज़ा आपका उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा जब आप हालत नजासत में जाएंगी। 5 रोज़ के बाद अगर खून न आए तो क्या हम फ़ौरन गुस्ल करके फिर से रोज़ा शुरू कर सकते हैं? 5 रोज़ और नहीं, कम से कम जो वक्त है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है उसको देखना होगा। तो ये 7 से 10 दिन का जो पीरियड होता है उसको देखना होगा। अब अगर किसी खातून की आदत यही है कि वो 5वें दिन पाक हो जाती है और उसे मालूम है, तो फिर उसको यह यकीन हो गया कि इस दफ़ा हम 5वें दिन ही पाक हो गए, बिल्कुल तहारत हासिल हो गई, तो फिर गुस्ल करके रोज़ा रखना होगा पाक होना। लेकिन अगर इस दरमियान ज़रा सा भी अगर खून का एक कतरा भी दिख गया तो वो रोज़ा नहीं होगा, क़ज़ा करनी पड़ेगी। आदत के मुताबिक अमल किया जा सकता है कि किस वक्त पाकीज़गी हासिल होती है। जी, कोई 4 रोज़ में पाक हो रहा है, 5 रोज़ में पाक हो रहा है, 7 रोज़ में पाक हो रहा है, तो ये तो उसको पता है जी कि हम अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम साफ़ हो गए। जी उसके बाद वो गुस्ल कर ले और गुस्ल करके फिर रोज़ा रखना शुरू कर दे। लेकिन अगर किसी ने ये सोच करके हम पाक साफ़ हो गए और फिर गुस्ल भी कर लिया, रोज़ा भी रख लिया, उसके बाद फिर उसको ब्लड दिखाई दिया, तो फिर उस दिन का रोज़ा नहीं रहेगा, जिस वक्त वो रोज़ा नहीं रहेगा और उसकी क़ज़ा करना पड़ेगा। शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपके सवालात के अभी भी मुंतज़िर हैं। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो सवालात रोज़ाना पूछते हैं, मगर आज अभी तक उनके सवालात नहीं आए। हमारे
روز آنے والے ناظرین کے جب سوالات جب تک نہیں آتے ہیں ہمیں بے چینی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارا پروگرام نہیں دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلدی سے ٹیلی فون اٹھائیے اور فوراً سوال پوچھیے، کوئی بھی سوال پوچھیے، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ آپ تک ہمارا پروگرام پہنچ رہا ہے. اور جو دوسرے ویورس ہیں ان سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ بھی سوالات پوچھیں. دیکھیے اتنے سوالات سننے کے بعد تو آپ کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ٹیلی فون اٹھائیے اور کوئی نہ کوئی سوال ہم سے ضرور پوچھیے. ہمارے پاس ابھی وقت باقی ہے اور یہ پروگرام جاری ہے، لہذا آپ کے سوالات کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ایک سوال ہے حضور کہ افطار ہمیں اذان سننے کے بعد فوراً کرنا چاہیے یا نماز پڑھنے کے بعد افطار کرنا چاہیے؟ یہ کال لے لیں پھر جواب. بسم اللہ. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی. بولتا ہے کہ رموں کے دنوں میں محرم، رمضان، ٹکٹ رمضان میں کڑھائی نہیں چڑھانی چاہیے، کڑھائی میں کچھ پکانا نہیں چاہیے. جی. اور اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. چلیے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، خدا حافظ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی نہیں. ہلو، کیا بولتی؟ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ممبئی سے. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے. خدا حافظ. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے جی. کہ جیسے ہم لوگ یہاں کی موت ہو جاتی ہے، جی. خاندان میں کسی کی یہاں موت ہو گئی، جی. تو ہم لوگ کے یہ دستور ہے کہ سوئی نہیں بنائی جاتی. ٹھیک. تو کیا اس میں کیا شرعی کوئی مسئلہ ہے یا کیا وجہ ہے؟ یہ جب سے ہم لوگ نے آنکھ کھولی تب سے یہ سنا کہ موت ہو گئی ہے تو اس گھر میں سوئی نہیں بنے گی. اچھی بات ہے. تو اس کی اگر مخالفت دیکھی جائے تو کیا کہا جائے؟ لوگوں کو شک آتے ہیں اور بہت سی ایسی رسمیں ہو گئی ہیں، جیسے عرصے کا ہو گیا ہے کہ عرصے میں اب وہ حلوہ نہیں بنتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو یہ سب شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر اس کی مخالفت کی کری بھی تو کیسے کرے مخالفت؟ کیا کیا جائے؟ تو اتنی شدت سے یہ سب چیزیں رائج ہو گئی ہیں. مولانا صاحب سے کہیں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں. انشاءاللہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ممبئی سے. بالکل مولانا ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. بہت زیادہ یہ سب چیزوں میں اتنا لوگ گرفتار ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی بھی ہے، تو بڑے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جو بزرگ ہو گئے ہیں جی. وہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے ویسے ہی. جی. جی. تو اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے، بدلنا چاہیے تھوڑا سا. بالکل. شرعی ہے وہ بس وہ رائج ہونا چاہیے. بالکل اور اس طرح سے یہ سب چیزیں بہتر جی ضرور مولانا صاحب سے کہیے. شکریہ. بہتر جزاک بہتر. اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اور خدا حافظ. ہلو. 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. نصیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. چطور سے خوب سے؟ الحمدلله الحمدلله. سوالتون بفرمایید، سوالتون بفرمایید. الان در برنامه هستیم. بے ہندی. ہندی میں سوال کیجیے. عید فطر کے بعد اپن جو مغرب کے بعد پیسہ اپن نکالتے چاند رات کے بعد، جی. وہ پیسہ میں وہی پیسہ میرے کو نکال کے دینا ہے یا میں ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں کس کو؟ ٹھیک. ایک کوشچن خالی پوچھیے بس. وہی پیسہ دینا ہے میرے کو یا میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل مولانا ابھی جواب دیتے ہیں مولانا. بہتر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا. خدا حافظ. خدا حافظ.
جی حضور، اگر ہم جی افطار اذان کے وقت کریں یا نماز پڑھنے کے بعد؟ کال اب تیزی کے ساتھ آنی شروع ہو گئی. بسم اللہ. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا بھائی، یہ بتائیں کہ اگر بیٹا جاب کر رہا ہے جی اور ساتھ میں رہتے ہیں تو بیٹے کا فطرہ اگر باپ نکالتا ہے تو کافی ہے یا بیٹے کو خود نکالنا ہوگا؟ پہلا سوال. جی اور دوسرا سوال نے بتایا کہ یہ فطرہ اس کے لیے یقین ہو جو اناج خریدے تو جو اداروں میں باکس رکھے رہتے ہیں تعداد غیر تعداد اس میں ڈالتے ہیں تو کیسے یقین ہوگا اس نے اناج خریدا ہے یا کیا کیا پیسے کس استعمال میں لیا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک، چلیے جواب دیجیے. بہتر ہے. خدا حافظ. جی حضور. ماہ مبارک رمضان میں روزہ کھولنے کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا خود بخود روزہ کھل گیا. اب اگر کھانے پینے کے لیے انسان نماز مغرب پڑھ کے، سرکار رسالت میں آپ نماز مغرب پڑھ کے افطار کرتے تھے، روزہ کھولے تو زیادہ بہتر ہے، سنت پہ عمل ہے. بہت شکریہ. ہلو. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رمضان میں ایکچولی 4 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، تو جی. وہ روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے، اور ابھی یہ سال ہی کفارہ نکالنا ہے کہ اگلے سال تک نہیں ہوگا تب نکالنا؟ ٹھیک، خدا. خدا حافظ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے سمجھو، اور ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس کا بھی کتنا نکالنا پڑتا ہے؟ ٹھیک، بہتر ہے. ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ. اوکے اوکے، خدا حافظ. دعا میں یاد کرو. انشاءاللہ. جی حضور. اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہم نے اور اس سے جو ہدیہ ملا، تو اس ہدیے سے ہم خود اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں یا ہمارا فطرہ بھی شوہر نکالے گا؟ جو گھر کا خرچ چلاتا ہے وہ فطرہ نکالے گا. چاہے بیٹا چلاتا ہے تو بیٹا فطرہ نکالے گا، اگر بھائی چلاتا ہے تو بھائی نکالے گا، شوہر چلاتا ہے تو شوہر نکالتا ہے. جو گھر کا خرچ چلا رہا ہے وہ سب کا فطرہ نکالے گا. ایک سوال انہوں نے اور کیا تھا کہ شوہر پٹھان ہے، ہم سید ہیں. جی. اب وہ ہمارا بھی فطرہ نکالے گا یا ہمیں اپنا فطرہ الگ نکالنا پڑے گا؟ نہیں، اس میں کچھ نہیں. شوہر جو ہے، اور وہ فطرہ بھی شوہر کے ہی حساب سے حساب کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر کسی کا غیر سید ہے اور بیوی سید ہے تو وہ فطرہ غیر سید کا ہی حساب ہوگا. بیوی کے سید ہونے کی وجہ سے جو شوہر غیر سید ہے اس کا وہ نکالنے والا فطرہ سید کا نہیں ہوگا، لہذا جو دیا جائے گا وہ غیر سید کو ہی دیا جائے گا. اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں. سید وہ پٹھان اور سید جو بھی ہو، غیر سید نکالنے والا جو ہے معیار وہی ہے، معیار وہی رہے گا. شوہر نکالنے والا ہے، معیار وہی ہے کہ وہ فطرہ نکالے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ بیوی سید ہے تو احترام ایسا ہو کہ اس کا فطرہ ہم نہیں نکال سکتے، ایسا نہیں ہے. جی. جو گھر کا مالک ہے، جو گھر چلا رہا ہے، جو گھر کا خرچ چلا رہا ہے، فطرہ اسی کے اوپر ہے، وہی نکالے گا فطرہ سب کا، چاہے کوئی سید ہو چاہے کوئی غیر سید ہو. جی. شکریہ. ایک سوال ہے کہ غموں میں کڑھائی وغیرہ نہیں چڑھانا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کسی کے مرنے پہ، عزیز ترین افراد گھر کے جو بھی انتقال فرما جاتے ہیں تو ان کے مرنے پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کے غم کو نہ بھلائیں، سوگ میں رہیں. بہت سی جگہوں پر یہ کلچر ہے کہ کڑھائی چڑھا کے جو چیزیں تلی جاتی ہیں وہ خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے. مچھلی ہے، مرغ ہے، یہ فرائی کیا جاتا ہے تو خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اگر یہ خوشی کی علامت اس معاشرے و کلچر میں ہے تو نہ کریں تو بہتر ہے، حرام نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ ایام اعضاء میں
تلی ہوئی بھونی ہوئی چیزیں یہ جو ہوتی ہیں کڑھائیوں میں، مثلا لکھنؤ وغیرہ میں بالکل مچھلی نہیں کھائی جاتی، تلی چیزیں نہیں کھائی جاتی. لیکن دوسرے ممالک میں آپ شیعوں کے چلے جائیے تو نظر جو ہوتی ہے مولا عباس کی، مثلا وہی آپ عراق میں چلے جائیے تو مچھلی کے اوپر نظر ہو رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے تلی ہوئی سامان، تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. اگر معاشرے و سماج میں انسان اس کو اپنی عقیدت میں اس سے پرہیز کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ شریعت نے اس کو حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا. جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں اگر ہم ان چیز سے پرہیز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انسان کو اجر ملے گا، ماجور ہے. لیکن یہ کہ نہ یہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں کا کلچر ہے، کہیں کا ٹریڈیشن ہے، تو ہمیں اس کلچر کو اگر فالو کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مفہوم اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ 3 دن تک کم از کم مسجد میں، جامع مسجد میں، خانہ خدا میں جا کے انسان دنیا کے تمام امور سے ترک تعلق کر کے جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، خدا کے گھر میں بیٹھ جائے. ماہ مبارک رمضان میں اگر صرف انسان 3 دن تک جا کے خانہ خدا میں رہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو بہت بڑا ثواب ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے، خانہ خدا میں قرآن پڑھنا ہے، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر و تدبر کرنا ہے. یہ اعتکاف کا مطلب ہے. 3 دن تک خانہ خدا میں رہنا ہے، اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، وہ احکام کو فالو کرنا ہے. مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، بیوی سے رابطہ نہیں کر سکتے، مثلا نزدیکی وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے 3 دن تک روزہ بھی رکھنا ہے. ماہ رمضان ہے تو روزہ ہی ہے انسان، لیکن غیر ماہ رمضان میں اگر اعتکاف سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن سب سے بہتر ماہ رجب کی 13، 14، 15 ہے، اور ماہ رمضان کے ایام ہیں. شکریہ. ایک سوال اور اس حوالے سے، کیا خواتین بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. حالت طہارت میں اگر تو مسجد میں کر سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے لیے انتظام ہو اور محرم نامحرم پردے کا انتظام ہو تو کیا جائے. اور اگر کوئی مسجد میں نہ ہو تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد میں ہی ہوگا، جامع مسجد میں ہی ہوگا. اگر مسجد میں ہے انتظام تو پھر انسان کو مسجد میں اگر انتظام کیا جاتا ہے، 2 طبقہ مسجد، ایک طبقے پہ خواتین رہ سکتی ہیں، ایک پہ مرد رہ سکتے ہیں، تو پھر کیا جا سکتا ہے. شکریہ. اب یہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے حضور، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذرا وضاحت کے ساتھ فرما دیں. موت ہو گئی تو سوئی نہیں پکائی جا سکتی، اور کڑھائی نہیں چڑھائی جا سکتی، اور کیا ہوا تلی چیزیں نہیں بنائی جا سکتی، خوشی کی چیزیں نہیں بنائی جا سکتی، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں. کیا ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہم کیا کریں ان باتوں کو سماج سے روکنے کے لیے؟ آگاہی اور بصیرت سب سے بڑی چیز ہے. تعلیمات دین اور جو ہماری دین کی تعلیم ہے، جو میسج ہیں، اس کو پھیلانا اور بتانا بہت ضروری ہے. خوشی جو ہمیں خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے معین کی گئی ہے، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، تو اس عید میں ہم یہ سوچ کے کہ ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے، اس سے ہمیں خود کو دور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے. وہ بچوں کی عید ہوتی تھی تو ولو گھر میں موت بھی ہوتی تھی، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ٹھیک ہے بڑے نہیں کرتے تھے جو سمجھدار تھے، لیکن چھوٹے بچے جو نہ سمجھتے ان بچوں کو نئے کپڑے بھی دلا نئی چپل بھی دلا دی جاتی، کیونکہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم کرے. سیوئیں، یہ سیوئیں کا جو کانسیپٹ ہے، یہ سیوئیں پکنا بھی یہ ایک خاص کلچر ہے ہمارے یو پی اور ان جگہوں کا. بہت سی جگہوں پہ عید کے دن سیوئیں بھی نہیں. تو یہ جو ہمارے بر صغیر میں رائج ہو گیا ہے سیوئیوں کا، ادب میں آ گیا ہے، اور سیوئیاں پکنا، عید کے دن سیوئیاں کھانا، تو یہ ایک کلچر ہے بس ایک خاص اس کا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے یہاں سیوئیں نہیں پکتی ہے، یہ صرف ہمارے ہندوستان، پاکستان اور جو مخصوص جگہیں ہیں، بنارسی سیوئیاں مشہور ہے، بنارس میں تو پکتی ہی پکتی ہے. تو یہ سب جو ہے، تو یہ سیوئیاں اور یہ ساری چیزیں، اس سے کوئی
مرنے جینے یا عید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پک بھی رہا ہے تو کچھ نہیں ہے، عید کی خوشی ہے، نہیں بھی پک رہا ہے تو اس سے یہ نہیں کہ غم کو بھلا دیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان ان بارے میں دین کی تعلیمات سے اپنے کو آشنا کرے۔ قرآن مجید میں صاف صاف طریقے سے آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان یہودیوں کے خلاف بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی نعمتوں کو خود پر حرام کیا تھا۔ اللہ نے کہا قل، اے رسول پوچھئے من حرما، کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کہ جس کو خدا حلال قرار دے رہا ہے اس کو کیوں حرام قرار دے رہا ہو؟ اپنے آپ سے انسان، یقیناً یہ باتیں جہاں موت ہوئی ہے ان کو اچھی نہیں لگیں گی کہ یہ باتیں کیا ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو چلانا ہے، شریعت کو اپنے مطابق نہیں چلانا ہے۔ لہذا مسائل سے آگاہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ان ایسی چیزوں سے جیسے تقریباً خرافات کی حد تک بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا آگاہی کے ذریعے، علم کے ذریعے۔ اور بہرحال اس میں صاحبان علم و فراست اور بزرگ افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کم سے کم اپنے گھروں میں ان چیزوں سے پرہیز کروائیں اور اس کو بس بتائیں۔ یہیں سے سلسلہ آگے بڑھ بالکل آگے بڑھیں۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال حضور کے فطرے کی جو رقم ہم نے نکالی ہے وہی رقم دینا ضروری ہے یا ہم دوسری رقم بھی دے سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے، لیکن آج کل ٹرانسفر کا زمانہ ہے۔ اگر ہم نے فطرہ کی نیت مثلا کی کہ ہم فطرہ نکال لیں، جو پیسہ میرا اکاؤنٹ میں موجود ہے تو اس کو کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ فطرے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر قریب ترین، نزدیک ترین اپنے شہر اور اپنے گھر کے قریب جو افراد موجود ہیں حقدار، ان کو دیا جائے، نہیں ہے تبھی کسی دوسرے شہر، پاکستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ تب دوسرے شہر منتقل کریں، اور منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اگر پیسے بدل جائے اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے مہدی بھائی نے، آج پورا مہینہ گزرنے کے بعد مہدی بھائی آپ کا سوال آیا ہے، لیکن بہرحال ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ سوال ہے کہ اگر بیٹا بھی جاب کر رہا ہو اور باپ بھی خرچ چلا رہے ہو، دونوں کما رہے ہوں، تو فطرہ کون نکالے گا؟ دونوں نکالیں گے الگ الگ اپنا؟ دونوں خرچ چلا رہے ہیں، دونوں کما رہے ہیں، تو دونوں اگر نکال رہے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکال دے گا تو کافی ہے۔ بیٹا الگ کما رہا ہے، باپ الگ کما ہاں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکال دے گا، کیونکہ خرچ گھر میں دونوں چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو دونوں وہاں پر جو ہے وہ کفیل ہیں، دونوں نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں، تو کوئی بھی نکال دے گا۔ بیٹا نکال دے گا تو بھی کافی ہے سب کا۔ باپ کو نہیں نکالنا ہے؟ نہیں، باپ نکال دے گا تو پھر بیٹے کو، یعنی ایک دوسرے سے بات کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں نہ نکالیں، ایسا بھی نہ ہو کہ دونوں نکالیں، ایک نکال دے کافی ہے۔ جی، تو دونوں کما رہے ہیں، تو جو گھر کی ذمہ داری جس کے حوالے ہے اس کو ہی اصل میں نکالنا ہے۔ وہ پیسہ کما کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہے اور گھر آپ چلا رہے ہیں تو آپ نکال دیں گے، لیکن دونوں آدمی اگر گھر چلا رہے ہیں تو پھر آپس میں گفتگو کر لیں گے، بیٹا فطرہ میں نکال رہا ہوں، تم نہ نکالنا۔ وہ کہہ دے پاپا میں نے فطرہ نکال دیا، آپ نہ نکالیے گا، تو اس طریقے سے آپ آپس میں گفتگو کر کے ایک ہی آدمی کوئی نکالے گا۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہونا چاہیے فطرے کی رقم جو ہے اس سے، فدیے کی رقم سے اناج ہی پہنچنا چاہیے۔ جی۔ تو بہت سے اداروں میں ڈبے ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اس میں جا کے پیسے دے دیے جاتے ہیں، اماؤنٹ بھیج دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کر دیا منی۔ کیسے یقین کرے کہ وہاں اس سے اناج ہی لیا گیا ہوگا؟ جہاں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، جس ادارے کے ڈبے میں ڈال رہے ہیں، ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ ادارہ قابل قبول ہے یا نہیں، بھروسے سے کام کرتا ہے یا نہیں، اتنا تو معلوم ہونا ہی چاہیے، تبھی ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم اگر بالکل لاوالی سڑک پر بورڈ لگا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آ کے کہا کہ ہم فلاں مدرسے کی طرف کے لیے لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں مدرسہ ہے بھی یا نہیں، تو یہاں پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، پھر سے دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جہاں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ مذہب اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں، جو ہمارے ادارے وغیرہ ہیں وہ دیانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ اگر فدیہ لکھ کے دیجئے گا، بتا کے دیجئے گا کہ یہ فدیے کا ہے، تو اس سے اناج ہی لایا جائے گا۔ شکریہ، وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ آخری دو سوال چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اگر روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو تو ہم کیا کریں؟ قضا کرنا ہے، صرف قضا کرنا ہے۔ 11 مہینے باقی ہیں، اس 11 مہینے میں 4 روزے چھوٹے ہیں، کسی دن کر دے قضا، صرف قضا کرنا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جی، سال بھر تک اگر آپ نے نہیں رکھا تو اس کے بعد آپ کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا؟ فدیہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی۔ جی، آخری سوال سکینہ آپا کا، بچہ اگر ابھی پیدا ہوا ہے اور دودھ پی رہا ہے تو کیا اس کا بھی فطرہ ہے؟ اگر شب عید کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی ہے۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے، شب عید پیدا ہو گیا، عید کے دن پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا بھی فطرہ۔ چاند کے بعد پیدا ہوا؟
چاند کے بعد ہی پیدا ہوا، عید کے دن شب عید، شب عید، عید کے دن پیدا ہوا ہے، تو اس کا بھی فطرت ہے، عید کا دن گزر جانے کے بعد نہیں۔ بہت شکریہ، ہمارا وقت ہو گیا مکمل۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بڑی تعداد میں سوالات آئے، بہت سے سوالات ابھی بھی آ رہے تھے، ہم نہیں لے پائے، تو جن لوگوں کے سوالات آج ہم نہیں لے پائے ان سے گزارش ہے کہ آپ کل انشاءاللہ تھوڑا سا پہلے کال کیجئے تو ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔